اس طریقے سے روایت کو علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار کے اندر حوالہ کہ سعید بن مسیب سے روایت راویوں کے نام چلے عبد الرحمن بن سمرہ تک، اور عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں آپ نے ارشاد فرمایا میں نے گزشتہ رات میں کچھ عجائبات کا مشاہدہ کیا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں میں نے گزشتہ رات میں کچھ عجائبات کا مشاہدہ کیا تو میں نے کچھ عجیب باتیں ملاحظہ کی، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ ان باتوں کو بیان کر دوں۔ ایسے اللہ کا رسول جب بولا کرتے تھے تو آپ کے الفاظ کی ادائیگی میں اتنی مٹھاس ہوتی تھی کہ چاہے لوگ سننا نہ بھی چاہتے ہوں موضوع کے لحاظ سے کہ اب پھر سنائیں گے تقوی کی باتیں مثلا، لیکن اتنی مٹھاس ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کے الفاظ کو سننے والا اس کی محویت میں کھو جاتا تھا۔ اس لیے مکے کے کافروں نے تو اللہ کے رسول کے الفاظ کو سحر انگیز کہہ دیا تھا کہ یہ بولتے نہیں ہیں، جادو کر دیتے۔ تو اگر تم نے طواف بھی کرنا تو کان میں روئی ڈال لینا تاکہ طواف کرتے ہوئے تمہیں پیغمبر کی بات آواز سنائی نہ دے۔ تو اللہ کے رسول کیسا اور اللہ کے رسول کا انداز گفتگو، خدا وہ ترقی کا زمانہ نصیب کرے جبکہ ہم فضاؤں میں جو محفوظ ہیں اللہ کے رسول کے الفاظ اور آواز ان کو سماعت کر سکے، اور اس زمانے کو خدا اس زمانے سے ملا دے جبکہ خود فرزند رسول اللہ کے رسول کی حدیث کو بیان کر رہے ہو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کی کمی دیکھتے ہوئے بہت تیزی سے بات مکمل کرنا ہے۔ پہلی بات میں نے رات کو دیکھا کہ ملک الموت ایک نوجوان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، اور جب روح قبض کرنے کے لیے آیا اور روح قبض کرنا چاہتا تھا کہ اچانک والدین کے ساتھ جو اس جوان نے نیکیاں کی تھیں وہ نیکیاں مجسم ہو کر آئیں اور ملک الموت سے اس جوان کو الگ کر لیا۔ اللہ کے رسول فرمائے رات کو میں نے یہ عجیب و غریب باتیں مشاہدہ فرمائیں۔ یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے کہ اگر انسان اپنی موت کو ٹالنا چاہتا ہے، طول عمر چاہتا ہے، تو اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرتا چلا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو شیطان بہت ڈرا رہے ہیں، شیاطین دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، اور وہ پریشان ہے، ڈر رہا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ جو ذکر خدا کرتا تھا اس کا وہ عمل سامنے آ گیا، اور ذکر خدا کے عمل کی طاقت نے شیاطین کو دور بھگا دیا۔ تیسرا مسئلہ فرمایا میں نے دیکھا کلات میں کہ ایک شخص بڑی شدید پیاس کی حالت میں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی روایت بالکل حدیث معراج کے انداز کی ہے۔ ایک انسان شدید پیاس کی حالت میں ہے اور پیاس کے مارے اس کا دم نکلا جاتا ہے اور کہیں سے پانی دستیاب نہیں ہو رہا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اچانک ماہ رمضان کے روزے آگے بڑھے اور اس کی شدت پیاس کو ختم کر کے سیراب کر دیا۔ پھر فرماتے میں دیکھتا ہوں شخص کو کہ وہ آگے آ رہا ہے اور انبیاء کا حلقہ بنا ہوا ہے، انبیاء بیٹھے ہیں حلقہ کیے ہوئے، اور وہ شخص چاہتا ہے جوان کہ میں انبیاء کے اس حلقے میں آ کے بیٹھ جاؤں، مگر اسے روک دیا گیا کہ تم انبیاء کے حلقے میں نہیں آ سکتے۔ کب تک نہیں آ سکتے؟ کہا جب تک تم غسل جنابت کو انجام نہ دے لو۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ شخص پلٹا، وہ جوان غسل جنابت کو انجام دیا اور پھر اس سے انبیاء کے حلقے میں انبیاء نے خوش آمدید کہہ دیا۔ یہ روایت دعوت عمل ہے۔ پھر فرماتے کہ ایک شخص کو میں نے ملاحظہ کیا کہ چاروں طرف سے اندھیرا چھایا ہوا ہے، اتنا شدید اندھیرا ہے کہ کہیں سجائی نہیں دیتا،
وہ شخص ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اندھیرا ختم نہیں ہو پا رہا، کہ میں نے دیکھا کہ اچانک حج اور عمرے کی عبادت آگے بڑھی اور اس نے اندھیرا ختم کرتی اور روشنی چاروں طرف پھیلا دی۔ انسان حج اور عمرہ، یہ روایت آپ کے علم میں ہے، کبھی کبھار حج اور عمرے کی بات کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے مجھے، لوگ کہیں گے مولانا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہے بس کی بات، مالی اعتبار سے جو آپ کا مسئلہ ہو اپنے مقام پر، واجب حج اپنے مقام پر، حج کا ثواب، الجمعۃ حج المساکین، کل جمعے کا دن، جمعے کی نماز مسکین افراد کے لیے حج کے برابر، ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ایک حج کے برابر، ماں باپ انتقال کر چکے ہو تو قبر پر جانا حج مبرور کے برابر۔ اور پھر شہزادی کونین کا جملہ، رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ تسبیحات اربع کی تلاوت کر لینا حج اور عمرے کے ثواب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سارے آپشن آ گئے نا، سارے آپشن تو آ گئے نا، اور رہا تو نہیں، حج اور عمرہ آسان ہو گیا، اصل واجب اپنے مقام پر ہے، لیکن انسان ہر روز ان اعمال کو انجام دے کر اس ثواب میں آ سکتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص آگے بڑھا اور مومنین سے کلام کرنا چاہتا ہے، اور مومنین اس کو منہ نہیں لگا رہے، اس سے بات نہیں کر رہے، بیچارہ دائیں سے آتا ہے، بائیں سے گھوم کے آتا ہے، اور مومنین اگنور کرتے ہیں اسے۔ ابھی یہ پریشان تھا کہ اچانک صلہ رحم کی نیکی آگے بڑھی، اور اس نے مومنین سے کہا اس سے ملاقات کیجئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے خاندان کے اعزاء کے حقوق کو ادا کیا ہے۔ اور جیسی گواہی دی، مومنین نے اس جوان کو آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ اللہ کے رسول کی روایت سنتے جائیے۔ پھر فرماتے، میں نے ایک جوان کو دیکھا شدید دھوپ میں چہرہ اور ہاتھ جل رہے، شدید دھوپ ہے، ہاتھ اور چہرہ جھلس رہے اور کہیں سایہ نہیں مل رہا۔ اچانک صدقے کی نیکی آگے آ گئی، اور صدقے کی نیکی نے بادل اس پر ایسے طاری کر دیے کہ اس کے چہرے اور ہاتھوں کی دھوپ کی شدت ختم ہو گئی۔ صدقہ انسان کو دھوپ کی شدت سے بچاتا ہے، وہ دھوپ آخرت والی۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو ملاحظہ کیا کہ آگ کے شعلے اسے گھیرے ہوئے، جب وہ آگ کے شعلوں میں گھبرا کے چلاتا ہے تو امر بالمعروف کی نیکی آگے بڑھتی ہے اور اس کو جلنے سے بچا لیتی ہے۔ میں نے ملاحظہ کیا کہ ایک شخص پل صراط پر گھٹنیوں کے بل چل رہا ہے، کبھی چلتا ہے رک جاتا ہے، کبھی چلتا ہے پھر رک جاتا ہے۔ پریشان تھا کہ حسن خلق آگے بڑھی اور اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیا اور چلنے قابل بنا دیا۔ پھر فرمایا کہ ایک انسان کو میں نے ملاحظہ کیا کہ اس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہیں، دائیں ہاتھ میں نہیں ہیں، الٹے ہاتھ میں ہیں، سیدھے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اچانک خوف الہی کی نیکی آگے بڑھی اور اس کے اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ سے اٹھا کر دائیں ہاتھ میں دے دیا۔ پھر فرماتے کہ میں ملاحظہ کر رہا تھا ایک شخص کے نامہ اعمال کا پلڑا بہت ہلکا تھا، پریشان تھا وہ کیا کرے، اتنا پریشان تھا کہ کس سے امداد لے، کون دے گا نیکی اپنی، نہ بھائی نہ بیٹا نہ بہن نہ بیوی، کون دے گا۔ اچانک جو کبھی انسانوں کو پانی پلاتا تھا، سیراب کرتا تھا، وہ نیکی آگے بڑھی، وہ ایک نیکی کیا پلڑے میں آئی، پورا وزن اونچا ہو گیا۔ پھر فرمایا میں نے ایک شخص کو ملاحظہ کہ جہنم کے پاس جاتے ہوئے گھبرایا ہوا ہے، اب گیا جہنم کے اندر، قریب پہنچ چکا، بار بار مڑ کے دیکھتا، اچانک امید پروردگار کی نیکی آگے بڑھی، اس کو جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ قیامت کے میدان میں انسان بار بار مڑ کے دیکھے گا، خدا پوچھے گا کیا دیکھتا ہے، اب فیصلہ ہو گیا؟ تو کہے گا مجھے امید تو یہ نہیں تھی کہ تو مجھے جہنم میں جلا دے گا۔ پروردگار اپنے
فرشتہ فرمائے گا فرشتوں اگرچہ یہ دنیا میں مجھ سے اتنا اچھا گمان نہیں کرتا تھا مگر آج کر رہا ہے تو اس کے اچھے گمان کو دیکھ کے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ پھر فرماتے میں نے دیکھا شخص کو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، آگ میں ڈال دیا گیا، مگر جو خوف الہی کے آنسو بہائے تھے وہ اسے جہنم کی آگ سے نکال لیں گے۔ شب جمعہ بھی ہے، ویسے تو ہمارے آپ کے درمیان آنسو کا آنا ایک عجیب موضوع ہے، آنسو آتے ہیں غم حسین علیہ السلام، لیکن اگر غم امام میں روتے روتے انسان دعا کی قبولیت کے وقت پہ آ جائے اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا کر لے تو یہ خوف الہی میں آنسو تبدیل ہو سکتے کہ مالک میرے ان آنسوؤں کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر فرماتے ہیں پل صراط پر میں نے دیکھا ایک شخص لرزتا ہوا چل رہا ہے جیسے تیز ہوا میں سوکھا درخت کانپتا ہے، اس کے لیے بھی حسن ظن پروردگار نے اس کو توانائی بخشی۔ پل صراط پر میں نے ملاحظہ کیا ایک شخص کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے کہ اس کی نماز نے اسے آ کر قیام بخش دیا۔ آخری جملہ، جنت کے دروازے بند ہو گئے، اب کیا کریں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ جنت کے دروازے بند ہو جائے؟ کبھی مثال میں کہا کرتا ہوں جنت کے دروازے اگر بند ہو گئے، دروازے بند ہی ہوں گے، چابی آپ کے پاس ہوگی، جائیے کھول کر۔ شیخ عباس قمی نے پوری کتاب کا نام کیا رکھا تھا؟ مفاتیح الجنان، جنان جمع جنت کی اور مفاتیح جمع مفتاح کی ہے، جنتوں کی چابیاں۔ تو شیخ عباس پہ خدا رحمت نازل کرے مرحوم پر کہ دنیا میں صاحبان ایمان کو جنت کی چابیاں دے کے چلے گئے، جب چابیاں یہیں سے مل گئی ہوں تو چاہے دروازہ بند ہو یا کھلا ہوا ہو، اب وہاں پہنچ کر کچھ صاحبان ہوں گے کہ جو اللہ سے کہیں مالک گیٹ بند کیوں ہے؟ پروردگار فرمائے گا کیا تمہارے پاس جنت کی چابی نہیں ہے؟ کہا چابی؟ کہا جتنے انبیاء آئے تھے وہ سب کیا دینے آئے تھے؟ چابیاں، تم لے کر نہیں آئے؟ کہا اچھا پروردگار۔ وہ اپنے پاس سے چابی لگائیں گے، ایک چابی لگائیں گے تالا نہیں کھلے گا، دو لگائیں گے تالا نہیں کھلے گا، تین تالا نہیں کھلا۔ پروردگار کی آواز آئے گی جنت بنائی ہم نے ہے، تالا ہم نے بنایا ہے، تو چابی وہ لگاؤ جو ہم نے بنائی ہو۔ روایت کا آخری جملہ 16 باتیں میں